بہرحال یہ جو اداروں کے ساتھ محاذ آرائی انہیں تنقید کا نشانہ نہ صرف مسلم لیگ نون، کوئی بھی جماعت و بشمول پاکستان تحریک انصاف، کسی کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، جو اعتراضات اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری اعتراض ہے اور اس طرح سے دوسری جماعت کو بھی موقع ملے گا کل کو وہ بھی اعتراض اٹھا سکتی ہے؟ یہ سارے نون لیگ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کر کے اس معاملے کو مزید طول دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو بڑے کامیاب ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں۔ کون جج صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات جی 90 دن سے آگے لے جائیں؟ آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ بحران پیدا کیا گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ یہ کچھ حکومتی شخصیات نے جس طرح سے یہ بحران پیدا کر دیا اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستوں کی صورت میں اور سو موٹو کی صورت میں آیا، اس کے بعد اب جنہوں نے معاملہ حل کرنا تھا وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہاں پر مختلف اوپینین پائی جاتی ہے، وہاں پر جنہوں نے معاونت کرنی ہے یعنی بار، وہ ڈیوائیڈڈ ہے، بار کاؤنسلز جو ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، بلکہ پاکستان بار کاؤنسل تو پوری کی پوری وہ حکومت کے ساتھ ہے حیران کن طور پر۔ اس کے علاوہ جو صوبوں کی بار کاؤنسلز ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور جو باقی جو ان کی ایگزیکٹو باڈی ہے 17 رکنی، اس میں سے 9 اراکین جو ہیں انہوں نے آج اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ تو لڑائی نہ صرف بڑھ چکی ہے بلکہ اس لڑائی میں اگلے ہفتے سے مزید ڈیولپمنٹس اس میں سامنے آ سکتی ہیں، کچھ اور آڈیو لیکس کی بعض گشت مارکیٹ میں سنائی دے رہی ہیں، تو اس میں تو تصادم نظر آ رہا ہے، اور اس تصادم میں وہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن 90 روز میں نہ ہو تو وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ 90 روز تو اب اس میں 90 روز میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ڈیڈ لائن جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی، اگرچہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی کام اگر آئینی مدت میں نہیں ہوتا تو وہ غیر آئینی نہیں ہو جاتا، ایک گنجائش اس میں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو 90 دن کی ضد ہے نا وہ پوری ہو گئی، وہ اب 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو رہے۔ تو اب یہ تصادم اور یہ اداروں میں تصادم، یہ لوگوں، شخصیات، یہ سیاسی جماعتوں کا، اور یہ نون لیگ تو اس کا ایک حصہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے، یہ تو دیکھیں پوری کی پوری حکومت، ادارے اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اور کس طرح سے یہ ڈویژن ہے اور کس طرح کی جو اوپینین جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ معاملہ اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اور آنے والا جو ہفتہ ہے یہ بہت ہی ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا اس حوالے سے، اور یہ انتخابات کی یہ جو 440 وولٹ کی یہ جو تار گزر رہی ہے نا، جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے اس کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑے عہدے پر نہ بیٹھا ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جن جج صاحبان نے وہ سی سی پی او والے کیس میں بات کی، وہ جج صاحب کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے، اس پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے تو کوئی فیصلہ جب سے وہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا بلکہ ہائی کورٹ میں بھی کہ جو ان کے خلاف جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کیسز میں یہ نہ بیٹھیں، بھائی یہ کیس آپ کا کہاں سے ہو گیا؟ آپ کا کام تو ہے الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا، یہ کیس کسی کی ذات کا تو کیس ہی نہیں، ایک آئینی سوال ہے، تو اس آئینی سوال کا جواب شاید نہیں آنے دینا چاہتے۔ اس کی ریزن ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ الیکشن نہیں ہونے تھے، بلکہ میں نے آپ کو کہا تھا ضمنی الیکشن بھی نہیں ہونے تھے، ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے نتیجہ دیکھ لیا۔ تو یہ معاملہ اب کمپلیکس ہو گیا، انتخابات نہیں ہو رہے۔